السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اے پی سی کی، جس میں تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی بشمول پاکستان تحریک انصاف، جس کو ابھی بھی انویٹیشن ریٹرن نہیں ملا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پراپر انویٹیشن دیا جائے، نہ کہ میڈیا کے تھرو پیغام بھیجے جائیں، نہ ہی کہ ٹیلی فون کی بات چیت کے دوران ایک سرسری سی بات کر دی جائے۔ تو اگر یہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی تھی کل، لیکن اب یہ 9 تاریخ کو ہوگی، اور اس میں ہم واضح کریں گے یا واضح کیا جائے گا کہ کیا ہونی چاہیے دہشت گردی کے خلاف ہماری پالیسی، اور ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، اور نیشنل ایکشن پلان پر بھی نظر ثانی کی جائے گی۔ آن انادر ٹرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری اکنامک مزریز ہیں، وہ آج فائنینشیل پوسٹ کی بھی سٹوری ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم داہنے پہ کھڑے ہیں ڈیفالٹ کے، اور وی ہیو ٹو فاسٹن آر سیٹ بیلٹس اینڈ گیٹ دا بال رولنگ، اور ہمیں بہت سپیڈ بڑھانی پڑے گی اپنی IMF کے ساتھ مذاکرات میں اور باقی اداروں سے بھی۔ اب IMF کی ٹیم موجود ہے اور ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے، سنا ہے ان کو کامرس کے فائنانس کی تمام فائلیں بھی دے دی گئی ہیں۔ سو آف کورس وہ کسی بھی طرح سے لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، دے آر ناٹ ولنگ ٹو گیو اینی روم ٹو دا پاکستانی گورنمنٹ۔ لیکن سیاست تو پھر سیاست ہے۔ مریم صاحبہ از آؤٹ اینڈ اباؤٹ، اور وہ تنظیم سازی کا رول جو ہے ادا کر رہی ہیں، اور آج وہ ملتان میں بات کر رہی تھیں، جو کہ عمران خان صاحب نے ذکر کیا تھا جیل بھرنے کا۔ تو دونوں اسمبلیاں تحلیل کر کے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی، جس سے الیکشنز حاصل کرنے ہیں 90 دن میں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید الیکشنز 90 دن میں نہ ہوں۔ اب ایک مکسڈ سگنلز آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے ان کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر اندر ہی یہ انتخابات ہو جانے چاہیے۔ آج تاج حیدر صاحب ایک انٹرویو میں فرما رہے تھے، انہوں نے پھر کہا ہے کہ یہ غیر آئینی ہوگا، اور یہ ہمارے جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے ملک احمد خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر تو نہیں ہوتے انتخابات 90 دن میں، تو یہ تو نہیں لکھا آئین میں کہ پھر کیا ہوگا، تو یہ تو لکھا ہے کہ 90 دن میں ہونے چاہیے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ ہوگا کیا اگر 90 دن میں نہ ہوئے تو۔ اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین ہے، اور اس کو اگر ہم نے الیکشنز وقت پہ نہیں بلائے تو آئین توڑنے کے مترادف یہ بات نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب بہرحال جیل بھرنے کی تحریک کو آگے مراحل میں دوڑانا چاہتے ہیں، اور اپنے کارکنوں سے کہہ رہے ہیں کہ if you want to redeem yourself and of course you need to get the country back on track، تو اب جیل بھریے، تو پلیز رجسٹر yourselves۔ عمران خان صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے۔ میں آج اپنے سارے کارکنوں کو، بلکہ میں تو پاکستانی عوام کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ اس وقت آپ پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں آج آپ سب کو کہوں گا کہ میرے اپنے کارکنوں کو کہ جو ہمارے ضلعی صدر ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس جو ہیں، ان کے اوپر رجسٹریشن شروع کریں، کہ جنہوں نے ہم پہلے ہر پاکستان کے شہر میں ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے، تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ والنٹیئرز اپنی رجسٹریشن کریں، اور اس کے بعد میں پھر آپ کو ڈیٹ دوں گا کس دن ہم نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا ہے، اور اس کی چند دنوں کے اندر ہوگی، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ اپنی آپ جو رضاکار ہیں وہ سامنے آئیں، رضاکار سامنے آئیں، اور جو پولیٹیکل پارٹی ہے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، ان کی اپنی لیڈرشپ کس پیج پر کھڑی ہے، اس حوالے سے اس پہ بھی بات کریں گے آگے جا کے پروگرام میں۔ لیکن مریم نواز شریف صاحب نے بھی گفتگو کی آج، وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں۔ جیل کاٹی، ہماری ضمانت نہیں ہوتی تھی، بینچ ٹوٹ جاتے تھے جب ضمانت کی بات آتی تھی، وہاں 2-2 گھنٹے میں پولیس والوں کے گلے لگ کے وہ رو رہے ہیں، اور وہ 2-2 دن کی جیلوں کے بعد ان کو رونا آ رہا ہے۔ تو اس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ بھئی یہ تو پولیٹیکل پارٹی تھی نہیں، بھانمتی کا کنبہ ایک جوڑا ہوا تھا، ادھر سے لوگ اٹھا کے، ادھر سے مسلم لیگ نون کے لوگ توڑ کے، کسی اور پارٹی کے لوگ توڑ کے، ان کو کسی کو ڈرایا، کسی کو دھمکایا، کسی کو ڈسکوالیفائی کیا، اور یہ پارٹی وجود میں آئی۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے سیاسی انتقام لے رہی ہے، یہ والی وقت حکومت جو ہے، اور حکومت وقت انتقام پر آ گئی ہے، اور پہلے فواد چودھری صاحب کو جیل کاٹنی پڑی، اب شیخ رشید صاحب جیل میں ہیں، اور شیخ رشید صاحب کو ظاہر ہے پھر کراچی بھی بھیجنا تھا۔ تو آج جو جسٹس جہانگیری ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے بڑے واضح کامنٹس دے دیے کہ اگر انہوں نے پولی کلینک میں ایسی بات کی ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے انوالو کرتی ہے ان کو، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 دن کے لیے وہ کراچی جائیں، اور اگر پولی کلینک میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو ایسا کیسے ہوتا ہے کہ دوسرے شہروں میں اس کی FIR درج کی جائے۔ تو تمام کیسز انہوں نے کہا ہے کہ مزید نہیں بننے چاہیے، اور وہ خود بھی بڑے پریشان تھے، کہہ رہے تھے پتہ نہیں یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا۔ نیلسن منڈیلا فواد چودھری صاحب نے اپنے آپ کو منوایا تھا، لیکن آج شہباز گل پتہ نہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا اوفینڈ کر رہے ہیں، یہ آپ ڈیسائیڈ کریں۔ نیلسن منڈیلا ایکسیپٹ کر لیجیے بیکاز آپ بھی ویسے ہیں جیسے وہ ہیں، سو آئی ڈونٹ نو اف دیٹس اے کمپلیمنٹ اور ناٹ، بٹ اینی ویز وی آر گوئنگ ٹو موو آن۔ سینیٹر ولید اقبال صاحب نے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے، بہت شکریہ آپ کا اقبال صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے اقبال صاحب، یہ جو نیو یارکر کو عمران خان صاحب نے which is of course taken on Zoom، اور اس کے بعد اس کو ظاہر ہے بہت
بہت ایڈٹ کیا ہوا ہے. اور یہ تمام جو ہمیں سمری نظر آ رہی ہے جو عمران خان صاحب نے جوابات دیے ہیں, ان میں ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ملٹری کی بیکنگ پر وہ پارٹی نہیں آئی تھی پاور میں, یعنی کہ 2018 کے انتخابات کو انہوں نے نہیں سمجھا کہ وہ انہوں نے اس پہ کوئی RTS بیٹھا تھا یا کوئی اس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ ایز پاکستان ہمارا جو ملٹری رول ہے ہماری ملٹری کا وہ بڑا ہے, اور سویلین سپریمیسی ضرور ہونی چاہیے, سویلین گورنمنٹ کو کنٹرول ضرور دینا چاہیے, لیکن یہ مان لینا پڑے گا کہ آرمی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے گلوریفائی بھی کیا ہے چیف آرمی اسٹاف کی پوزیشن کو. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ ایسا کچھ ان کے وقت میں نہیں ہوا. سو آئی مین آئی ہیو اے کپل آف نیمز, وی کین گو بیک اینڈ فورتھ آن دیم, بٹ آپ کا سر اس پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو نیو یارک والا انٹرویو پڑھا نہیں ہے, آپ کی باتیں سن رہا ہوں. ابھی ایک اور پروگرام پہ گیا ہوا تھا کچھ دیر پہلے, تو اس کا ذکر اس انٹرویو کا بھی آیا تھا, لیکن میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے. تو جو آپ مار رہی ہیں, میں آپ کو صحافیوں کے بارے میں تو چلیں ایک علیحدہ سے بات کرتے ہیں, سیاستدانوں کی آپ بات کر لینا کہ جو آپ اپوزیشن میں ہیں. ایک آپ ہمارا وقت دیکھ لیں جس میں کیسز جو تھے وہ منی لانڈرنگ کے تھے, وہ ٹیلی گرافک ٹرانسفرز جو چپڑاسیوں کے اور وہ برفی والوں کے اور پاپڑی والوں کے اکاؤنٹوں میں سے جا رہے تھے, اور دیگر یہ ایسٹس بیانڈ مینز اور اس طرح کی چیزیں تھیں جو وائٹ کالر کرائم کہلاتی ہے, اور نیب کے جس کو اب ترمیم کر کے نیب کے زمرے سے نکال دیا گیا ہے, وہ کیس ہو رہے تھے. اور یہاں کیس کیا ہو رہے ہیں, یہاں کیس ہو رہے ہیں جو کلونیل وقت سے ہمارے تعزیرات پاکستان میں آرٹیکل سیکشن 124A ہے, بغاوت کے کیسز, سیڈیشن کے کیسز, جو کہ جب وہ غلامی کا دور ہوتا تھا نا تو وہ انگریز اپنے اس کو کوئی اگر اپنا کرتا تھا کسی قسم کی کوئی ایجیٹیشن, تو وہ بغاوت یا سرکشی جسے کہتے ہیں نا اردو میں, اسے بروئے کار کے جو کیا جا رہا ہے. اور ایک ایک شخص پہ بتائیں ہمارے وقت میں کس کے اوپر 40 FIRs تھیں, 32 FIRs تھیں. یہ آپ کو کنٹراسٹ جو ہے وہ تو نظر آ جائے گا. اور سملرلی چلیں آپ نے کہا ہے صحافیوں پہ بیک اینڈ فورتھ ہم جا سکتے ہیں, تو میں اس کو ٹچ نہیں کرتا, لیکن ایک پولیٹیکل کلاس جو ہے اور جو اپوزیشن میں ہے, یا وائسز آف ڈسینٹ جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے, اس کو جس طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ خوف طاری کیا جائے, اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن کا, رات کے اندھیرے میں ریڈ کرنے کا گھروں میں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, فیملیز ہوں ادھر, اور پھر ایک کیس نہیں, ایک سے رہا ہوں تو دوسرا تو تیسرا. تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اب پھر آج کچھ ان کی پیچ کسے ہیں اپنا جسٹس جہانگیری نے, اور بالکل درست ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے کہ یہ کوئی ایسے مادر پدر آزادی تو نہیں ہوتی اس کے اندر کہ اگر آپ اقتدار میں اور آپ با اختیار ہیں تو آپ کے اوپر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں. سر علی وزیر کو بھی 124A کے تحت ہی اریسٹ کیا تھا. علی وزیر صاحب بھی ظاہر ہے وہ مطلب مینڈیٹ لے کر آئے ہیں پبلک کا, ووٹ لے کر آئے ہیں, اور وہ بھی مطلب آپ ان کو یا تو سیاسی لیڈر نہیں مانتے, وہ بھی آپ ہی کے دور میں آپ ہی کے دور میں جس ایک علی وزیر, اور میں کتنے گنواتا ہوں آپ کو, شہباز گل, اعظم سواتی, فواد چودھری, شیخ رشید احمد, پھر عمران ریاض خان اب صحافیوں پہ آ جاتے ہیں, اور ارشد شریف کے ساتھ پھر کیا ہوا, ایاز امیر کے ساتھ پھر کیا ہوا, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آئی تھنک ہم ملٹیپلز میں بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ میں تشبیہ دیتا ہوں, ایک پرانے وقت کی ایک فلم تھی, یا فلم انگریزی میں کہیں گے, جس میں کہتے تھا نا گبر سنگھ تم ایک مارو گے ہم 4 ماریں گے, تو ہم نے تو ایک مارا تھا, یہ 4 مار رہے ہیں. سر آپ یہ کہیں گے کتنے آدمی تھے, کتنے آدمی تھے, اب دیکھ لیتے کتنے آدمی ہوں گے دونوں کے. چل if you haven't read the interview I'm just going to sir read this out to you. Critics say میرے خیال میں آگے جی میرے خیال آگے کا ڈائلاگ ہوگا تیرا کیا بنے گا کالیا, اور جب ہماری باری آئے گی پھر ہم کہیں گے تیرا کیا بنے گا کالیا. Okay. My 3.5 years are considered the most liberal in Pakistan's history in terms of journalists, in terms of freedom of media, and it is in all terms exemplary. Sir, یہ عمران خان صاحب کے انٹرویو کا نچوڑ ہے جب اس سے میڈیا کے حوالے سے پوچھا گیا. آپ اس سے اگری کریں گے؟ چلے آپ نے الفاظ پڑھ دیے, میرے خیال بڑے اچھے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو مطلب اچھے الفاظ استعمال ہوئے, لیکن حقیقت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. نہیں, آپ نے یہ بھی دیکھا آج کی اسپیچ میں خان صاحب نے کہا, اور آپ کیا اس کو بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں, کہ انہوں نے بتایا کہ 3 کم از کم اف ناٹ مور اسلام آباد میں مارچز کیے اس وقت کی اپوزیشن نے. ہم نے تو ان پہ کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا, ہم نے تو ان کے کوئی اپنا
اس سے قبل ان کے سیڑھیاں لگا لگا کے پولیس نے ان کے گھروں کی دیواریں نہیں پھلانگی اور ورکرز کو اریسٹ نہیں کیا, اور اس کی بدقسمتی سے لیکن 20 کلو ہیروئن تو ڈالی ڈگی میں, 20 کلو ہیروئن تو ڈالی نا ڈگی میں شاید, اور آپ لوگوں نے پہلے ان کو اریسٹ کر لیا, پھر کیسز بناتے رہے, آج تک وہ پروو نہیں ہوئے. لیکن چلیں اگر ان کو یہ نیب کے حوالے سے اگر ان کو رعایت بھی مل رہی ہے تو پھر بھی آپ کے کیسز اگر اتنے اسٹرانگ تھے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے چلنے نہیں دیے. عمران خان صاحب یہ بھی تو فرما چکے ہیں نا. میں آپ کو ہر میجر سے, ہر لحاظ سے, ہر پہلو کے اوپر یہ کہتا ہوں, ایوری سنگل تھنگ اور گڈ تھنگ, جو چیزیں آپ نے نہیں بھی کہیں, معیشت کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے, اپنا کیبنٹ کے سائز, ہر چیز کو آپ لے لیں, اتنے گئے گزرے ہمارے حالات تو کبھی بھی نہیں تھے. اس کے مطابق, اس کے مقابلے میں تو میرے خیال میں جنت تصور کرنا چاہیے آپ کو, اور آپ کو بھی, میں تو کہتا ہوں. اچھا سر, میں کوشش کروں گی, کنٹراسٹ کریں نا, میں کوشش کروں گی اقبال صاحب, آئی ول ٹرائی وتھ مائی بیسٹ کہ میں سوچوں کہ وہ جنت تھی اور یہ نہیں ہے. اچھا مجھے سر فرما دیجیے گا کہ یہ جو معاملات ہیں اس وقت, جو جیل بھرو تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے سر, یہ جیل بھرو کی تحریک جو ہوتی ہے, ظاہر ہے کوئی آپ قانون توڑیں گے تو آپ کو جیل میں آپ کو وہ پکڑیں گے. جتنا بھی مریم صاحبہ کہتے ہیں کہ ہم آنکھیں بچائے بیٹھے ہیں, لیکن ایسا تو معاملہ نہیں ہے نا کہ جیل والے آپ کے لیے جیلر کھول کے بیٹھ جائے گا, جیل کے آئے جی آ جائیں بھر جائیں اس میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی لا توڑنا پڑے گا. تو اٹس ناٹ سمتھنگ دیٹ پیرنٹس ول انکریج. اگر آپ ینگسٹرز کو بھی یہ بلا رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیلسن منڈیلا بھی بن جاتے ہیں, پھر وہ زیور ہوتا ہے جیل جانا, تو یہ آپ کو نہیں لگتا غلط پرسپیکٹو ہے جس کو آپ دکھا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ نیلسن منڈیلا والی کلپ میں نے ابھی دیکھی, مجھے نہیں پتا تھا یہ بات ہوئی ہے, لیکن مجھے کچھ تھوڑا سا 8-10 یا 15-20 سال پہلے کی بات یاد آ رہی ہے کہ ایک میرے اپنے کالیگ ہیں, میں بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, بڑے شفقت سے پیش آتے ہیں, سینیٹر مشاہد حسین. ان کو بھی ایک اور جرنلسٹ تھے اردشیر کاوس جی, انہوں نے نیلسن منڈیلا کا لقب دیا تھا کیونکہ وہ اپنے, جب وہ سالٹری کنفائنمنٹ میں تھے جنرل مشرف کے وقت, تو وہ انہوں نے اپنا تجربہ جو تھا اس کو بعد میں جو ہے وہ قلم بند. سر وہ فروغ نسیم صاحب نے الطاف حسین صاحب کے بھی بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ وہ نیلسن منڈیلا ہیں, اف یو ریممبر. بہرحال جی میرے خیال میں پرابیبلی شہباز گل والی جو بات ہے, ڈاکٹر شہباز گل والی, وہ ٹیکس دا کیک, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کی عوام ہے اس طرح کا منڈیلا ملے گا. اب اس کو آپ جس مرضی طریقے سے اس کی تشریح کر لیں, اس میں کسی شخص کو بھی جو ہے آپ بھی تشریح کر نہیں رہا کریں جس طرح مرضی کر لیں. تو سوری سوال کیا تھا, میں آپ سے یہ کہی تھی کہ جیل کیسے بھریں گے سر, میں ٹینجنٹ پہ چلا گیا, سوال کیا تھا مجھے بھول گیا. جیل کیسے بھریں گے, ہاں یس نہیں یس گڈ کوسچن. میں بتاتا ہوں اس کے تو بہت سے طریقے ہیں. پہلے تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ کر دوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو انگریز سے آزادی کے وقت کی یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور مہاتما گاندھی نے بھی جوائن کی تھی. جو پہلی جو سول وہ کیا تھی, نافرمانی یا جیل بورو موومنٹ, اس میں 60,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ قید ہوئے تھے. اور اس کے بعد پھر پاکستان بننے کے بعد میں 1977 میں وہ ایک نظام مصطفیٰ کی موومنٹ چلی تھی, اس میں بھی انہوں نے جیل بھرو کا کیا تھا, لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. 1983 میں موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی جو جنرل ضیاء کے خلاف تھا سلسلہ, اس میں بھی انہوں نے جیل بھرو کی بات کی تھی اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع کیا تھا, لیکن پھر وہ ایک جہاز کی ہائی جیکنگ ہو گئی الذوالفقار کی, تو وہ ڈی ریل ہو گیا اس سے وہ پروسیس. اور اس کے علاوہ انڈیا میں انا ہزارے اور لوکپال جو بل تھا وہ اینٹی کرپشن, تو یہ اس میں بھی یہ جیل بھرو کا سلسلہ, تو یہ کافی سب کانٹیننٹ میں یہ چیز کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا ابھی مجھے آج ایک اور دوسرے پروگرام پہ ایک جرنلسٹ نے اپنے اسکوپ جو ہے وہ یہ دیا تھا کہ گورنمنٹ اور کیبنٹ سے منظور کرانے والی ہے پاکستان پینل کوڈ کی. میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان پینل کوڈ میں ترامیم کر کے یہ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کوئی کسی قسم کا بھی کوئی مخصوص اداروں کے خلاف اگر کوئی بیان یا کوئی چیز پوسٹ کر دی جائے تو اس میں نان بیلیبل اوفینس وہ بن جائے گا, نمبر 1, اور نمبر 2 اس کی سزا بھی ہے وہ 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں. Sounds a bit like PICA ordinance, no? Sounds a bit like PICA ordinance جو آپ لوگوں نے بنائی تھی, نہیں جی, وہ پیکا آرڈیننس کا وہ حصہ کالعدم قرار پا گیا تھا, اور اگر اس کو بھی آیا تو ہم اس کو چیلنج تو کر دیں گے, لیکن یہ تو ہمارے ہاتھ میں وہ پکڑا رہے ہیں نا ایک اعلی کار کہ 2-4 ٹویٹیں کر دیں تو خود ہی بہت پولیس پر پکڑنے آ جائے گی اگر اس طرح کا قانون رائج والا ہے اور نان اویلیبل ہونے والا ہے. اچھا ٹیلی ویژن پہ کہہ سکتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہیں کر سکتے, یہ بات ہے کہ ٹیلی ویژن پہ کہہ سکتے ہیں لیکن میں سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہیں کرنا. نہیں, وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں نا, سوشل میڈیا ایک بات ضرور ہے کہ وہ پیکا کی اگر آپ بات کریں تو سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ بات درست کہی جاتی ہے, اور میں اس کو بھی میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ شتر بے لگام ہے, آپ جو چاہیں اس پہ لکھ دیتے ہیں. آپ کو تو میں اگر کوئی ایسی ابیوسو لینگویج استعمال کرنا شروع کر دوں یا کوئی ایکسپلیٹیوز
انگریزی کے یا اردو کے استعمال کروں تو آپ کا تو ڈیلے والا میکانزم اس کو سینسر آؤٹ کر دے گا نا, وہ تو آئیں گے ہی نہیں. تو آپ کے تو آلریڈی سیف گارڈز اوکے سر, آئی ایم جسٹ بریک ڈاؤن دس. اچھا آپ نے جو مجھے سیف گارڈز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سوری سر میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, وقت میں آئی وانٹ ٹو گیٹ ٹو دی پوائنٹ. آپ نے کہا کہ آپ نے سارے ایگزامپلس کوٹ کیے جو پاکستان میں جو تحریکیں چلی ہیں, مطلب all happened in ways or in times when there was no democracy, جب جمہوریت نہیں تھی. اور ظاہر ہے اب یہ آپ جمہوریت کو لولی لنگڑی کہیے یا نام نہاد کہیے, ابھی آپ کو لگ رہی ہے ویسے اس وقت لگ رہی ہے, آپ بتائیں. نہیں میں نے کہا نام نہاد ہی صحیح, نام نہاد. ہمیں یہ سلیکٹڈ کہتے تھے, نہیں نام ہمیں نہاد, یہ سلیکٹڈ کہتے تھے, ہمیں یہ ہائبرڈ کہتے تھے, تو یہ کیا ہے؟ اچھا چلیں پھر کیا قانون توڑیں گے, کیا کریں گے, قانون توڑیں گے, 144 نافذ کریں آپ کے لیے تاکہ اس کو توڑیں آپ. اور یہ اپنے 144 نافذ کر دیں اس کو توڑ مریم دیں. نواز کی جو کلپ دکھائی, یہ بھانمتی کا کنبا, یہ بھانمتی کا کنبا, تو یہ 13 پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو ہماری جو کلینزنگ ہونی تھی وہ ہو چکی ہوئی ہے سر, لیکن جیل بھرنے سے کیا اچیو کر لیں گے؟ مطلب جو چیز نیشنل اسمبلی سے استعفے دے کے نہیں اچیو کی, جو اسمبلیاں تحلیل کر کے اچیو نہیں کی, جو 25 مئی کو نہیں اچیو کی, جو 26 نومبر کو نہیں کی, آئی ایم جسٹ سیئنگ اب کیا اچیو کرنا ہے؟ اچیو اس سے کچھ اچیو ہو, یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور اس کا میرے پاس میں جو جواب دینا چاہ رہا ہوں ذرا تھوڑا سا بیئر ود می. لیکن میں پہلی بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, سب سے پہلی وہ یہ کہ جیل بھرو تحریک ایک علامت ہوتی ہے پروٹیسٹ کی, ایک پروٹیسٹ کا طریقہ ہوتا ہے. اس کے نتائج نکلیں یا نہ نکلیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اپنی تو اپنے تئیں پوری کوشش کرنی ہوتی ہے. اور وہ کس چیز کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ پاکستان کا آئین بڑا واضح ہے اپنے آرٹیکل 105 میں بھی اور اپنے آرٹیکل 224 کے اندر بھی, کہ جب اسمبلی توڑی جاتی ہے تو 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہوتے ہیں, اور آئین کی فرما برداری کرنا آرٹیکل 5 کے تحت ہر شہری کا ناقابل فرار انوائلیبل obligation ہے, ناقابل فرار فرض ہے, ناقابل تسخیر فرض ہے. اور جب وہ نہیں پورا ہو رہا تو آئین شکنی ہو رہی ہے, آئین شکنی ہوتی ہے تو آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے. آپ نے کہا نا کہ 90 دن سے آگے چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے, اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے اگر بدنیتی ثابت کر دی جائے, جو کہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ. اس لیے اس کے خلاف اتنا بڑا مطلب یہ تجاوز آئین سے جو ہے جس کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ 20-25 دن ہو گئے ہیں اور 90 دنوں کا ابھی تک وعدہ ہے, آئین وعدہ کر رہا ہے, تو یہ آئین پھر ہے اس کو ٹوکری میں پھینک دیں. تو یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, آئین کا حکمرانی, آئین کی بالادستی ہے یا نہیں ہے, آئین کو کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا, ہم اسے نافذ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ اس کا طریقہ ہے. اچیو ہو کچھ نہ ہو, ہم تو کر کے دکھائیں گے اس کو. اور یہ میں نے عرض کیا نا کہ مانا ہوا طریقہ ہے, اور یہ میں نے آپ کو اتنی ساری مثالیں بھی گنوا دی اور دیگر ممالک میں. اور چلے اوکے سر, موونگ آن. اے پی سی میں شرکت کا کتنے چانسز ہیں عمران خان صاحب کے, کتنے چانسز ہیں؟ کوئی انگریوڈ انویٹیشن چاہیے, کوئی شہباز شریف صاحب آئیں انویٹیشن لے کر, کیا کریں, کس طرح ہوگا یہ پراپر انویٹیشن؟ میں اس کی اسپیسیفکس تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن دو چار بنیادی باتیں جو ہیں اور جو ایک طرح کی شرائط آپ سمجھ لیں ہماری سائڈ سے ہیں, وہ ان میں یہ شامل ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں پہ سرکشی اور بغاوت کے وہ لگا رہے ہیں, مقدمے کر کے ان کو اندر کر رہے ہیں, ان کے اوپر سروں کے اوپر ان کے کپڑے ڈال کے ان کو ہتھکڑیاں لگا کے کوٹوں میں لا رہے ہیں. ایک طرف یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آ کے بیٹھو. تو یہ طرح مطلب عقل کو کیا ہاتھ ڈالو یا کیا ہوتا ہے, یا ہوش کے ناخن لو, ایک محاورہ چلے ایگزیکٹ میں بول رہا ہوں, وہ ان کو کہنا پڑا ہے ہم کو. اور یس, یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے, آئی مین آپ طریقہ ہوتا ہے, کوئی وفد بھیج دیں, کوئی نمائندہ بھیج دیں, کوئی آ کے مل لے. ایاز صادق صاحب اتنے سینئر رہنما ہیں, ایاز صادق صاحب اتنے سینئر رہنما ہیں, وہ اسد کیسر صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی, بات بھی ہو گئی, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بھی انویٹیشن نہیں ہے؟ That won't do. I don't know, میں نے کہا نا میرے پاس اس کی اسپیسیفکس نہیں ہے, لیکن اس میں انویٹیشن کے علاوہ یہ بھی ایک ہے کہ یہ سارے جو ہوچے ہتھ کنڈے ہیں اور یہ جو ساری ایکسیسز جو ہیں ریاست کی طرف سے, جو کہ ہمارے مخصوص جو فرنٹ لائن, اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے خلاف لکھنے والے اخباروں نے بھی ہیڈ لائن یہ لگائی کہ جب فار ایگزامپل فواد چودھری کے حوالے سے کہ اس کو ٹرائنگ ٹو سائلنس آور ماؤتھ پیسز, جب یہ کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہم سلطنت توقع کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے. سر یہ جو جیل بھرو تحریک ہے اس کو لیڈ کون کرے گا؟ تو یہ ضرور ہوگا. سر اس کو لیڈ کون کرے گا, یہ جیل بھرو تحریک؟ وہ اس کی نہیں, لیڈ وہ ہمارا استحقاق ہے, وہ ہم فیصلہ کریں گے. اس کی ڈکٹیشن مریم نواز نہیں ہم کو دے گی کہ تو کر یا تو کر, تو آپ اپنے گھر بیٹھ, تو اپنے گھر کو سنبھال.
हमारा लेट अस वरी अबाउट इट। आपको जो फैंटी पड़ने वाली है ना, इसीलिए भाग रहे हो 90 दिनों के इलेक्शनों से। ये भाग इसलिए रहे हैं कि उसमें पता है कि क्या नतीजा आएगा, और अगर वो नेशनल असेंबली को बाद में करेंगे तो उसका टेम्पलेट बन जाएगा, उसका फैसला पहले ही दीवार पे नविश्ता दीवार, राइटिंग ऑन द वॉल हो जाएगा। इसलिए भाग रहे हैं। ये इलेक्शन का अपने बचाने की कोशिश करें, जो उनको 2-4 सीटें मिल जानी है वो करें, बजाय कि हमें डिक्टेशन दो कि तुम जाओ या तुम जाओ या इसको लीड करो। इकोनॉमिक वो हम अपना मेल्टडाउन हो फैसला रहा है खुद कर लेंगे पाकिस्तान कि में, किसको पहले भेजना है। हमने इकोनॉमिक मेल्टडाउन देख रहे हैं, वी हैव लाइक अ तो टीम ऑफ इसीलिए तो पहिया जाम्स नहीं कर रहे, इसीलिए तो स्ट्राइक्स नहीं कर रहे, इसीलिए तो शहर नहीं बंद कर रहे जो कि हम करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए तो मार्चेस नहीं लेके आ रहे, इसीलिए तो जुलूस नहीं निकाल रहे, जिससे और ज्यादा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है जो ऑलरेडी अबिस्मल हुई है वो और नीचे गिरेगी। इसलिए तो नहीं कर रहे ये, इसलिए तो ये कहा है कि जेल भरो तहरीक हम शुरू कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू कोर्ट अरेस्ट एंड देन फिल द जेल्स ऑफ दिस कंट्री। हाँ, ऑलरेडी 70,000 की कैपेसिटी और 90,000 बैठे हुए माशाल्लाह, और वहां पे पता लगेगा जाके कि ये क्या हमारा हालात हैं। मतलब कैदियों के भी हकूक होते हैं, वो भी इंसान है, वो भी शहरी है हमारे मुल्क के। तो इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूं, और मुझे तवक्को ये भी है, अदलिया के पास ये केस गया हुआ है, इन्होंने भी हलफ लिया हुआ है कि ये आइन को बरकरार रखेंगे, ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करेंगे। हमने भी लिया हुआ है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने भी लिया हुआ है जज साहिबान ने, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इंशाल्लाह वो भी मैं पूरी उम्मीद हूं कि उधर से भी ये जो है, और खान साहब ने आज उसका भी हवाला दिया है कि उधर से भी जो है ये 90 दिन के निफाज आइन का निफाज बहुत जरूरी है, और अगर नहीं हुआ तो आप आर्टिकल 6 का केस करने में बिल्कुल हक बजाने होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने ज्वाइन किया। हम ज्वाइन करें पेशावर से सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियेकार हैं। पेशावर के हालात से सब वाबस्ता हैं, इस वक्त सबको पता है कि क्या मामला वहाँ चल रहे हैं। पुलिस में भी एक डिवाइड नज़र आई थी जब ये धमाका हुआ था पेशावर में कोई एक हफ्ता कबल। अब ये मामला यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ज़ाहिर है ये इस्तेहकाक होता है एक इंटरिम सेटअप की हुकूमत जब आती है कि वो अपनी मर्ज़ी का IG ला सकती है। लेकिन इस वक्त क्या ये जो करने जा रही है इस वक्त की हुकूमत, फेडरल हुकूमत के IG को तब्दील कर दिया जाए? अभी हमने देखा कि IG साहब ने बड़े मोराल बूस्ट किए हैं अपने जवानों के, और इस वक्त जो बहुत ही एक प्रिकेरियस सिचुएशन है पेशावर में, क्या ये मुमकिन है और क्या ये ठीक फैसला होगा? इस पर मज़ीद बात करेंगे। अकील साहब, ये क्यों IG का ट्रांसफ़र? आई नो कि उनका इस्तेहकाक है, लेकिन अगर इस मुल्क में चीफ्स को एक्सटेंशंस मिल सकती हैं, ISI वालों को भी एक्सटेंशंस मिल सकती हैं क्योंकि मामलात ख़राब हैं या मुल्क में कंटिन्यूटी चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि IG साहब को भी थोड़ा वक्त और दे देना चाहिए? बहुत शुक्रिया सना। मेरे ख्याल में अगर इस किस्म की कोई इनिशिएटिव वो अंडर प्रोसेस है तो ये तो इस वाले लेवल पर या जिस स्टेज पर पेशावर है या खैबर पख्तूनख्वा के जो अमन की सूरत हाल है, ये तो इंतहाई एक अहमकाना इकदाम होगा। देखे, अगर पिछली हुकूमत की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं थी, इसके बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस इसी ही सिपहसालार की सरपरस्ती में, सरबराही में, क़ियादत में लड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस कभी पीछे हटी तो नहीं है ना। अब जो इतलात आ रही है इस तरह की है कि जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो उन्होंने उस वक्त इनसे जो डिटेल्स ली थी, उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि अगर मेरी कारकर्दगी से कोई मुतमईन नहीं है तो मैं दस्तबरदार हो जाता हूं। मगर बाद में जिस तरीके से इन्होंने मोरल बूस्टिंग में एक कमाल की पॉलिसी अपनाई, जिस तरीके से DPOs के साथ ये खुद रास्ते में रहे, जिस तरीके से इन्होंने देखे सना, पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर कोई बंदा एक इंस्टीट्यूशनल मिस्टेक को या कोई गलती को, एरर को अपने सर लेता है, अपने अफसरान के सर भी नहीं तोपता, तो मेरे ख्याल में ये तो एक मिसाली किरदार इन्होंने अदा किया है। बावजूद इसके कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, हादसे होते रहते हैं। 9/11 का यहाँ पर पेशावर में APS का वाकया हो गया था जो कि बिल्कुल फौजी एरिया था। तो मेरे ख्याल में अगर इस वाले स्टेज पर कि उसके बाद उन्होंने, आप यकीन करें कि 5 तो पेशावर के इतने बड़े सारे के बाद खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पर 5 हमले उसके बाद भी हुए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने टांक में, सवाबी में और डे खान में उन हमलों को पसपा किया। और इस वक्त जो भी पेशावर की सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो तो काफी इत्मीनान बख्श है। और जिस तरीके से इन्होंने अच्छा, और जिसका नाम आ रहा है वो कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान वाले, हमारे जराए बताते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के IG हैं इस वक्त मौजूद, उनको शायद इस पोस्ट पे ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट है, या कम अज़ कम इस बात पर सोचा जा रहा है। बहुत अगर खबर आ रही है इसका मतलब है कि नाम इस पर सोचा जा रहा है, लेकिन 3 नाम वैसे भी उन्होंने तलब किए रखे हैं। आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए इस वक्त, लेकिन ये हुकूमत बज़िद है शायद कि ये उनको हटाना चाहती है? अगर अगेन हम देख रहे हैं कि पुलिस पहले स्ट्राइक पर चली गई थी, फिर जिस तरह से मुराज लो हो गए थे, ये सारा कुछ हुआ था, आपको लगता है ये फिर रेपिटेशन होगी उस मामले की? ये इस वक्त नहीं करना चाहिए हुकूमत को? दिस इज डेंजरस टेरिटरी।
بالکل میرے خیال میں اگر کمان کا چینج ہوتا ہے تو اس میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے انڈرسٹینڈنگ بنانے میں پولیس افسران کے ساتھ, ڈی پی اوز کے ساتھ. دیکھو جس بندے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان کا کیریئر اتنا شاندار نہیں رہا ہے. وہ ڈی پی او کے لیول کا کسی بڑے ڈسٹرکٹ میں وہ خدمات سر انجام دیتے رہے, مگر ان کو اس طرح کوئی ایکسپرٹ نہیں سمجھا جا سکتا ہے. جو 2 آئی جیز خیبر پختونخوا کی ریسنٹ پاسٹ میں رہے ہیں ان کو کمانڈ حاصل ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں. ایک اس سے پہلے صلاح الدین محسود صاحب تھے جو کہ اس وقت کمانڈنٹ ہے ایف سی کے, شاندار کارکردگی ان کی رہی ہے. اور ایک یہ ہے کہ انہوں نے بلوچستان میں ان تمام چیزوں کو دیکھا بھی ہے, یہ سمجھتی بھی ہے اور انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت اگر ان کو ہٹایا جاتا, ٹھیک ہے, اس وقت ان کو اگر ہٹایا جاتا ہے تو یہ کوئی اچھا معقول اقدام نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا عقیل یوسف زئی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور اگین ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے آئی جی کا جو اس وقت تقرری کو وہ اس وقت متنازع نہ بنایا جائے, میرا تو یہی خیال ہے. لیکن ظاہر ہے ہماری فیڈرل حکومت کے ریزنز ہوں گے کہ نئی اے پی سی, نئے مشاورت, نئے مذاکرات, نئی پالیسی اور نئے آئی جی. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کریں گے پیپلز پارٹی سے, پی ایم ایل این سے. کیا ہونے جا رہا ہے جی ملک میں. جی اینڈ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نون لیگ سے رفیق رجوانہ صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا رجوانہ صاحب. میں آپ سے پہلا سوال تو یہی کروں گی سر کہ ایک تو انتقامی کارروائیوں کا جو معاملہ چل رہا ہے, اب آج تو جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ اب یہ کراچی میں کیسے ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے جب ان کی گفتگو پولی کلینک اسلام آباد میں ہوئی ہے. تو ظاہر ہے یہ معاملہ وہ کہہ رہے تھے کہاں جا کے رکے گا, تو ہمارا بھی یہی سوال ہے یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا, کہاں جا کے تھمے گا. بہرحال یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کی قربانیوں کی داستان بھی لمبی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی, آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح ریمانڈ پہ آپ لوگوں کو دنوں مہینوں کے لیے دے دیا گیا. یہاں تو ایک دن کے لیے ریمانڈ کے 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں کہ دینی ہے کہ نہیں دینی. یہ واضح فرق نظر آتا ہے, اور آپ ظاہر تعداد بھی کم ہے. شیخ رشید صاحب پر انسائٹمنٹ کی بنیاد پر بھی بات کی جا سکتی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں تو رکنا پڑے گا نا سر اس معاملے کو. بات یہ جی کہ جو شیخ رشید صاحب کے خلاف مقدمات ہیں اس میں دیکھیے کمپلیننٹ کون ہے جی. ان میں عاصم زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کوئی بیانات دیے ہیں, میرے خیال وہی کمپلیننٹ ہیں. تو یہ اٹس اے میٹر ان بٹوین دی پیپلز پارٹی اینڈ بٹوین شیخ رشید. تو اس میں آپ کو انتقامی کارروائی خدا نخواستہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے یا خاص طور پہ پی ایم ایل این کو نشانہ بنایا جاتا ہے, دیر از نتھنگ لائک دس. تو اس کا تو بڑا سمپل آنسر ہے. باقی لا از ٹو ٹیک اٹس کورس, مگر میرا بھی یہی ویو ہے کہ ایک مقدمے کی زیادہ ایف آئی آر, ایک سے زیادہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی, اور ایک ہی ایف آئی آر جہاں درج ہوئی. اور اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی آبزرویشن بھی ٹھیک ہے کہ وقوع انہوں نے بیان دیا پمز میں, یہ جہاں بھی اسلام آباد میں دیا تو اس کی کراچی میں ایف آئی آر درج ہو گئی. اس طرح کئی مقدمات ہیں جو بعد میں قواش ہو گئے کہ ایک ہی جگہ پہ ایف آئی آر ہوئی, ایک واقعہ اس کے دوسرے مقدمات اس طرح کے درج نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. مندو خیل صاحب, آپ قادر مندو خیل صاحب نے بھی جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے. مندو خیل صاحب آپ اس کا جواب دے دیں گے کیونکہ ظاہر ہے یہ معاملہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں زرداری صاحب پر کہ دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیا ہے اور عمران خان صاحب کو مروانے کی کوئی سازش کی جا رہی ہے خدا نخواستہ. اور دوسری بات یہ کہ جو بلاول بھٹو صاحب کے اوپر ایک ریمارکس تھے ان کے, وہ بھی ظاہر ہے کہ کاز آف ٹربل بنے ہیں. لیکن اب آج جس طرح جسٹس جہانگیری صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ باقی تمام ایف آئی آرز جو ہیں یا باقی تمام کیسز واپس لے لیے جائیں, جہاں پہ یہ کیس ہو رہا ہے وہیں پر یہ رہے گا اور ان کو کراچی نہیں بھیجا جائے گا. تو آپ کے سر اس پہ کامنٹ سر. بہت شکریہ. دیکھیے قانون کی طالب علم کے حصے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں, اس وقت میں اور آپ اور رجوانہ صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں جی, یہ گفتگو پاکستان کی کسی بھی حصے میں سنا جاتا ہے, یقیناً وہاں جو آدمی جدھر سنتا ہے وہی جوریڈکشن بنتا ہے. یہ قانون ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو ماضی کا یاد ہوگا ایک ٹی وی چینل کا جیو پہ نام لوتا ہوں, اس کی ایک اینکر جو لیڈی اینکر تھی اس کو پورے پاکستان میں اس کے خلاف مقدمے درج ہوئے, اور ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو سائبر کرائم جو قانون ہے وہ اسی ٹی وی چینل کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے جہاں جو بندہ سنتا ہے وہی جوڈکشن کرتا ہے. تو جو آپ بتا رہے ہو جج صاحب کی ریمارکس, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں, مجھے حق ہے اس کے بارے میں بولنا کیونکہ میں بھی 28-29 سال سے سپریم کورٹ تک پریکٹس کر رہا ہوں. تو دوسری بات یہ کہ آپ مجھے بتاؤ کہ اس شخص نے جو غلیظ گفتگو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں کہے, کیا کوئی شخص جو یہ اپنے آپ کو میڈیا یا دوسرے لوگ بتا رہے سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہے, سینئر ترین کہاں سے آتا, جنہوں نے 16 مرتبہ ان کو وزیر بنا ہے, سب سے پہلے غداری تو ان کے ساتھ اس کی ہے. اور یہ آدمی تو ہر مرتبہ چور دروازے سے آتا اور جاتا تھا.
اور یہ جو گفتگو کرتا تھا، کیا آپ یہ گفتگو اپنی بچوں کو اپنے گھر میں کسی خواتین کو یہ گفتگو سنا سکتے تھے جو یہ شیخ رشید کہتے تھے؟ اور پھر آپ کو قانون، یہی قانون پی کا آرڈیننس پی ٹی آئی کی وقت میں آیا، اور جس کے لیے ہم نے جدوجہد بھی کی ہے، میڈیا کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے، اور اس سے پہلے سائبر کرائم یہ ہے، یہ ساری قوانین تو موجود ہے. اور آپ مجھے پاکستان کا کوئی بھی قانون دان بتا دیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی قانون دان مجھے میرے ساتھ بٹھا دے آپ شو میں، وہ اگر یہ کہیں کہ اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں کر دیے. ہم نے ان کی طرح رانا ثناءاللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن نہیں رکھے. ہم نے ان کی طرح دوسرے جو، میں سب سے پہلے میں وکٹم ہوں جب ایک پیپلز پارٹی کے ایک سابق کارکن نے سابق چیف جسٹس کے بارے میں جو کہا، اور اس شخص نے مجھ سمیت 200 سے زیادہ لوگوں کو واٹس ایپ کیا، اور اس واٹس ایپ میں ہم 5 MNA اور 3 صوبائی وزیر ہمیں نوٹس مل رہے تھے، ایون کہ میرے گھر پہ ایف آئی اے کی ٹیم پہنچ گئی. قصور میرے کیا تھا کہ مجھے اس شخص کی ویڈیو جو ہے اس نے مجھے واٹس ایپ کیا ہے. اب مجھے بتاؤ، یہ کام تو یہ اپنے دور میں کرتے رہے، تو آج کیوں رو رہے؟ آج شیخ رشید کا دیکھ لے، یہ جیل برو تحریک پر کرے، ان کے رونے دورے جو وہ تو سری لنکا اور افغانستان تک پہنچ رہے، اور یہ جیل برو تحریک، یہ مور منصور کی دال، ان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے یہ جو ظلم اس نے کیے ہیں. ہم تو ظلم نہیں کرے، پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی جھوٹے مقدمے کا، کسی اس طرح غلط ہراسمنٹ کا ہم کبھی بھی حمایت نہ کریں گے، نہ ہمارا ریکارڈ ہے. لیکن کیا یہ گفتگو جو اس نے کی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں بنتا ہے؟ تو میں چیلنج کرتا ہوں. نہیں سر، لیکن یہ گفتگو پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے، لیکن آج آپ پاور میں ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو حق حاصل ہے، میں اس پر نہیں کامنٹ. نہیں ثنا، یہ ایکسکیوز نہیں ہے، یہ ایکسکیوز نہیں ہے سر، لیکن اس وقت بھی آپ کو آواز بلند کہنا چاہیے تھا نا، ہم لوگوں نے اس وقت بھی. یہ بھی نہیں ہے. دیکھیں، میں مقدمہ درج کر رہا ہوں، میرا مقدمہ جو ہے نا وہ تو میری مرضی سے ہوگا نا، یا پھر آپ کی مندوخیل صاحب پھر ٹھیک ہے نا، اپیل کا حق ہے نا آپ کے پاس، چلے اس میں دیکھ لیں گے. اچھا، میں ایک منٹ رضوانہ صاحب کا جانا تھا. رضوانہ صاحب وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو، میں ایک واحد پارٹی ہوں جو کبھی بھی ملٹری کے سہارے نہ بنی نہ آئی، تو یا تو پھر مطلب ہمیں صحیح نہیں پتا، یا سر آپ ہمیں تھوڑی سی نشاندہی کر دیجئے، نمائندگی کر دیجئے کہ کیا مطلب واقعی ایسا ہے؟ اس کو ذرا دوبارہ دہرائیے. میں نے کہا عمران خان صاحب نے آج ایک انٹرویو میں نیو یارکر کو کہا ہے، اور انہوں نے کے سوال کے جواب میں کہ میں ایک واحد پارٹی ہوں پاکستان کی جو کہ آرمی کے بلبوتے نہیں آیا. سیلف کنٹراڈکٹری ہے جی، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی اسٹاف نے جب کہا کہ اس سال فروری فلاں میں ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اور یہ تو بات جو ہے ایک ایسا کھلا راز ہے جو واضح ہو گیا کہ 2018 میں کیا کچھ ہوا. وہ وقت گزر گیا، اور ان کو وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی جب وہ ان کو پکار رہے تھے کہ نیوٹرل کیوں رہتے ہیں، آپ میری ہیلپ کریں. پھر یہ اسٹیبلشمنٹ سے ہیلپ بھی مانگتے رہے، ہیلپ ملی بھی صحیح. تو یہ سیلف کنٹراڈکٹری ہے، میوچولی ڈسٹرکٹیو ان کی پلیز ہے. تو کیا خان صاحب. اچھا سر، ایک بڑا واضح موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ اگر آپ لوگوں نے 90 دن میں انتخابات نہ کیے تو پھر آپ نے آئین کی خلاف ورزی کریں گے، اور آپ کے اوپر آرٹیکل 6 کا اطلاق بن سکتا ہے، اور وہ مقدمہ کریں گے. واحد ظاہر ہے آپ کو پتہ مقدمات میں تو پیچھے رہنے والے ہیں نہیں. تو یہ ہمیں بار بار یہ بھی آپ کی طرف سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ آئین کو توڑا تو نہیں جائے گا، اگر 90 دن میں الیکشن نہ ہوا تو آئین توڑنے کے مترادف تو یہ نہیں ہے، نہ ہی اس سے مماثلت رکھتا ہے. جی، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں. دوسری طرف ہم آج مندوخیل صاحب آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ آج تاج حیدر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ کہ اگر یہ 90 ڈیز میں ہونے چاہیے انتخابات، مطلب یہ ہو جانے چاہیے اپریل تک. تو آپ لوگوں کا جو بنیادی موقف ہے یہ وہی ہے جو تاج حیدر صاحب فرما رہے ہیں، یا ان کی اپنی پرسنل سٹیٹمنٹ ہے؟ یہ میرے سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ نہیں مندوخیل صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں، جلدی سے کوئکلی جواب دیں، میں نے رضوانہ صاحب کا جانا ہے. جی جلدی سے کوئکلی، کیونکہ تاج حیدر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. ہاں، تاج حیدر صاحب ہمارے سینئر ہے، ان کا سٹیٹمنٹ اور قادر خان مندوخیل کا سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ذاتی ہوتا ہے، کیونکہ ہم دونوں پارٹی کی ترجمان نہیں ہے. میں اسے تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا کہ ایک تو آپ نے خود بتا دیے کہ وہ آئین توڑنے کے برابر نہیں ہے. میں نے نہیں کہا، وہ کہہ رہی ہے، نون لیگ کہہ رہی ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہی سر، میں تو آپ کو پتا نیوٹرل جانور. میں کہتا ہوں یہ آئین نہیں توڑا جاتے. آئین کا اگر کوئی چیز ہے، ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کا رات 6 بجے اعلان کر دیا، اناؤنس کر دیا کہ الیکشن کراؤ، تو کیا پریکٹیکلی صبح پاسبل تھا وہ الیکشن؟
दूसरी बात ये, क्या पीटीआई की हुकूमत ने पिछले बजट में 5 अरब रुपए नहीं रखे मर्दमशुमारी के लिए? क्या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है कि आप दिसंबर 2022 से पहले मर्दमशुमारी नहीं करा ले, अभी आप इलेक्शन पुरानी पे ठीक करा है, ले? ओके ओके, नाउ लेट मी गो टू रजवाना साहब। रजवाना साहब मैं आपसे का कमेंट लेना चाहूंगी कि ये अगर ये गैर आईनी होगा इकदाम, वैसे तो हो जाने चाहिए 90 दिन में इलेक्शन, ठीक है, आइन वाजे करता है कि हो जाने चाहिए, लेकिन ये वाजे नहीं हुए, जाहिर है इसको इंटरप्रिटेशन पर छोड़ दिया गया है कि नहीं होगा तो मतलब कुछ पता नहीं है क्या सजा होगी। लेकिन आप लोगों की तरफ से एक बदनीयती नजर आ रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसलिए वो जेल भर रहे हैं। सर, जेल भरने से पहले कुछ करेंगे? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त 2 हिस्सों में डिवाइडेड है जी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ है, एक पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ है, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है दैट इज टोटली गवर्नड एंड रूल्ड बाय सिंगल मैन। उनकी अकेली सोच है, वो फैसले पहले करते हैं और मशावरत बाद में करते हैं। कोई आर्टिकल 6 का केस नहीं बनता, रोजाना अदालतों में केस जाते हैं एंड द कोर्ट्स आर होल्डिंग दैट दिस एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्ट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इट डजंट मीन कि वो आर्टिकल 6 का केस बन जाए फिर तो सारे सरकारी अफसर और सारे कानून साज वाले जो इदारे हैं सारे आर्टिकल 6 में पकड़े जाएं। आर्टिकल 6 से समथिंग एल्स। हाँ, ये बात है कि 90 डेज में बिल्कुल प्रोविजन है कि 90 डेज में हो जाए, until unless no compelling circumstances हैं तो आइन में ही गुंजाइश है। if I am not wrong there's article 254 like that, if something the period which has been provided in the constitution to perform a function, to do a function, तो अगर वो चीज उस पीरियड में नहीं हो सकती और उसके बाद होती है तो it would not be unconstitutional. It would be deemed as if it was done, it has been held according to the constitution. yes, but PTI तो आपको पता है आदत से मजबूर है सर, वो तो यही कहेगी। सुन लेना, पीटीआई अपनी जगह पे गया। अभी आप जी, मुल्क में माशी बहरान जारी है। दहशतगर्दी के हवाले से केपीसी कॉल की गई है जो कि कल होनी थी 7 तारीख को, अब वो 9 तारीख को होगी। उसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। हमारी जो आगे वाली पॉलिसी है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जो पॉलिसी है, जो नेशनल एक्शन प्लान है, उसको रिविजिट किया जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें बहुत अहम हैं और इसमें शमूलियत ज़रूरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर वो समझती है कि वो मेजर स्टेक होल्डर है पाकिस्तानी अवाम की। तो अगर तो वो अवामी मैंडेट को मनवाना चाहते हैं तो उनको इस APC में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। वैसे इमरान खान साहब बादशाह आदमी हैं, जो करेंगे ठीक ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू टुमारो।